سمجھ لیتی تو مصطفیٰ کی نواسی کبھی بازاروں میں پھرا ہی نہ جاتا۔ آل محمد کے غم میں رونا ہے تو بلند آواز سے رویا کرو، اس لیے کہ جناب رسول خدا نے جناب سیدہ سے کہا تھا فاطمہ قیامت کے میدان میں ہر آنکھ پریشان ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو میرے حسین کے غم میں روتی ہو۔ لہٰذا رونا آئے تو شرما کے نہ رویا کرو۔ اکثر کہتا رہتا ہوں معصوم کہتے ہیں ہمارے چند کے غم میں ایسے رویا کرو جس طرح سے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے، اس لیے کہ بھائیو آپ کا میرا لگا کچھ نہیں، محمد کے گھرانے کا بچا کچھ ہے۔ کبھی تصور کیا کرو نا، یہ تو مسائل جو ہم پہ آتے ہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری مجال کیا ہے، ہماری عزتیں تو کچھ بھی نہیں، ہم برداشت نہیں کرتے۔ میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں، میرے والد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، میں سہارا دینے کے لیے ان کو ایک دن اٹھانے لگا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا بابا تکلیف دور ہو جائے گی، پریشان نہ ہوئیے، کوئی بات نہیں، ایک دو ماہ تک یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہنے لگے بیٹا میں اپنی وجہ سے نہیں روتا۔ میں نے کہا بابا روتے کیوں ہیں؟ کہنے لگے بیٹا میری پسلیوں میں آیا ہے دباؤ، جب میں سانس لیتا ہوں مجھے تکلیف ہوتی ہے، میری پسلیوں میں فقط آیا ہے دباؤ، مجھ سے سانس نہیں لیا جاتا۔ اللہ جانے محمد کی بیٹی اتنے دن تک ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ کس طرح سے سانس لیتی رہی تھی۔ اداکاروں اسی لیے تو کہتی رہی بابا تیرے جانے کے بعد زہرا پہ اتنے مصائب آئے، روشن دنوں پہ پڑتے سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب بھی کوئی میرے مولا سے پوچھتا تھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے، میں غیرت کے حوالے سے مصائب پڑھ رہا ہوں، غیرت مند نوجوان بیٹھے ہو، اس کو سننا نہیں اس کو محسوس کرنا ہے۔ میرے مولا سے جب پوچھا جاتا تھا مولا واقعہ کربلا میں آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں پہ آئے، تو میرا مولا رو کے کہتا الشام الشام الشام۔ جب بھی میرے مولا سے کوئی پوچھتا، ابن شہاب میرے مولا کا ایک صحابی ہے، کہنے لگا مولا جب بھی کوئی پوچھتا ہے ہمیشہ شام کا نام لیتے ہو، شام میں کون سے مصائب آئے؟ مولا کہتے ہیں ابن شہاب جتنے مصائب آئے ہیں میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ کہنے لگا مولا میں آپ کی جد کو پرسہ دینا چاہتا ہوں، کچھ تو بتائیے۔ مولا کہتے ہیں ابن شہاب سنو، جب ہم شام کے بازار میں داخل ہوئے تھے لوگ چھتوں پہ کھڑے تھے، انہوں نے چھتوں سے پتھر برسانا شروع کر دیے، جو لوگ نیچے کھڑے تھے انہوں نے نیچے سے پتھر برسانا شروع کر دیے۔ ابن شہاب میں پتھروں کی بارش ختم نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے گرم پانی پھینکنا شروع کر دیا۔ ابن شہاب ابھی گرم پانی کی بارش ختم نہیں ہوئی تھی، لوگوں نے آگ کے انگارے پھینکنا شروع کر دیے۔ ابن شہاب ان میں سے ایک انگارہ ایسا تھا جو سجاد کے امامے پہ گرا تھا، سجاد کے امامے کو جلانے لگا تھا، میں اس کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ میری بہن سکینہ دیکھتی جا رہی تھی اور کہتی جاتی ظالم میرے بھیا کے سر سے انگارہ ہٹا، میرا بھیا مجبور ہے۔ مولا کہتے ابن شہاب جب بچوں کو شام کے بازار سے گزارا جاتا تھا بچے تکلیف سے روتے تھے، ان کو چپ کرانے کے لیے تازیانے مارے جاتے تھے، بچے میری طرف دیکھتے تھے، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں اس وقت کہتا تھا